چلو جی، سٹوری کیا ہے؟ بھوکھی لومڑی اور چالاک کوا۔ ایک بھوکھی لومڑی جنگل میں ماری ماری پھر رہی تھی اور کھانے کے لیے اسے کوئی چیز نہیں مل رہی تھی۔ پہلے اس نے سوچا کہ شہر کا رخ کرے، سٹی میں جائے، شاید کھانے کو کچھ ہاتھ آ جائے۔ لیکن شہر کے خونخوار کتوں کا خیال آتے ہی اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ رفتہ رفتہ بھوک اتنی شدت اختیار کر گئی کہ اس کے لیے چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا۔ ادھر ادھر کوئی جنگلی چوہا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جو عام حالات میں جنگل میں دندناتے پھرتے ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت ایک گلہری پر اس کی نظر پڑی تھی، جسے وہ تھوڑی کوشش کر کے شکار کر سکتی تھی، لیکن کسی بہتر شکار کی امید میں اس نے ارادہ ترک کر دیا۔ تو یہ سمجھ آ رہی ہے؟ لومڑی کیا ہوتا ہے؟ لومڑی فاکس۔ اچھا۔ جس پر وہ اب پچھتا رہی تھی، لیکن اب ہاتھ ملنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اس میں بھوک کی شدت کی وجہ سے ہاتھ ملنے کی سکت بھی نہ رہی تھی۔ اتنے میں اس کی قسمت نے یاوری کی اور اس نے دیکھا کہ ایک درخت کی باہر نکلی ہوئی ٹہنی پر ایک کوا آ کر بیٹھ گیا، جس کی چونچ میں پنیر کا بڑا سا ٹکڑا تھا۔ جس پر نظر پڑتے ہی شدید بھوک نے ایک بار پھر اس پر حملہ کر دیا اور وہ پنیر کا ٹکڑا ہتھیانے کی تدبیر سوچنے لگی۔ درخت کی ٹہنی اتنی اونچی تھی کہ وہ اچھل کر بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی کہ کوے کی نظر بچا کر وہ ٹکڑا جھپٹ لے۔ تاہم اس نے اندازہ لگایا کہ کوے کو کچھ زیادہ بھوک نہیں لگ رہی تھی اور وہ پنیر کا ٹکڑا کھانے میں کسی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کر رہا تھا۔ وہ یہ سوچ کر مطمئن ہوئی کہ شاید یہ نعمت اس کی قسمت میں لکھی ہو، جو کوا اتنے آرام سے بیٹھا تھا اور اسے کھانے سے بے پرواہ تھا۔ اس کے تھکے ہوئے ذہن میں پنیر کا یہ ٹکڑا ہتھیانے کی بہت سی ترکیبیں آ رہی تھیں، لیکن کمزور اور بھوکی ہونے کی وجہ سے وہ انہیں ایک ایک کر کے رد کرتی چلی جا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ اس کی نظر پنیر کے ٹکڑے پر بھی جمی ہوئی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ صحیح؟ پنیر کیا ہوتا ہے؟ بس پنیر چیز کیا ہوتا ہے؟ چیز وہ جو چیز ہوتی ہے، برگر میں جو چیز ہوتی ہے۔ اچھا، بڑی والی؟ ہاں۔ جب وہ سوچتے سوچتے بہت بدحال ہو گئی تو اس کے بھوکے ذہن میں یہ خیال بجلی کے کوندے کی طرح چمکا، جس پر اس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہیں سے سن رکھا تھا کہ جو کام کسی اور طریقے سے نکل نہ سکتا ہو، اسے خوشامد اور چاپلوسی سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ حربہ استعمال کرنے سے پنیر کا یہ خوبصورت ٹکڑا اس کے پیٹ کی زینت بن سکتا ہے۔ چنانچہ بھوک کی شدت سے بچی کھچی قوت کو اس نے اپنے اندر جمع کیا اور اس تجویز کی تفصیلات پر غور کرنا شروع کر دیا، جبکہ اس نے دیکھا کہ بے وقوف کوا پنیر کا وہ ٹکڑا کھانے کے بجائے ابھی تک اسے چونچ میں پکڑے بیٹھا ہے۔ چنانچہ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولی، پیارے کوے، سنا ہے تم گانا بہت اچھا گاتے ہو۔ سمجھے؟ میں نے جنگل کے سب جانوروں کے منہ سے تمہارے گانے کی بے حد تعریف سنی ہے کہ ایسا سریلا گانا پورے جنگل میں اور کوئی نہیں گا سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ بلکہ لگڑ بگڑ تو کہہ رہا تھا، ہائنا، لگڑ بگڑ کیا ہوتا ہے؟ ہائنا، کہ شہر کے سارے گویے بھی تمہارے آگے پانی بھرتے ہیں، بلکہ بلبلیں، مینائیں اور کوئلیں تو خاص فرمائش کر کے تم سے گانا سننے کے لیے آتی ہیں۔ اور میں شکر کرتی ہوں کہ میرے بھائی کو اللہ میاں نے کیسا سریلا گلا عطا کیا ہے، جس کی سارے جنگل میں دھوم مچی ہوئی ہے، اور
اب تو جنگل اور آس پاس کے کئی پرندے تم سے حسد کرنے لگے ہیں، حالانکہ انہیں اپنی قسمت پر شاکر رہنا چاہیے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی دین ہے جس پر وہ مہربان ہوتا ہے۔ یہ ہنر وہ اسی کو عطا کرتا ہے۔ کیا اپنی بہن کو گانا نہیں سناؤ گے؟ اس کا خیال تھا کہ کوا خوش ہو کر جوں ہی گانے کے لیے چونچ کھولے گا، پنیر کا ٹکڑا نیچے گر پڑے گا اور اس کی عید ہو جائے گی۔ لیکن کوا چونکہ خود بھی بہت چالاک واقع ہوا تھا اور اس نے لومڑی کی مکاریوں کی کئی داستانیں پہلے بھی سن رکھی تھیں اور اس کے چکر میں آنے کو ہرگز تیار نہیں تھا، چنانچہ اس نے پنیر کا ٹکڑا چونچ سے نکال کر پنجے میں دبایا اور بولا، پیاری بہن کون سا گانا سنو گی؟ کوئی پکا گانا سناؤں یا کوئی فلمی گیت؟ اس کے بعد لومڑی پر جو گزری اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ سبق: پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لومڑی کتنی بھی چالاک ہو، کوے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کوا کون سا؟ کرو۔ کوا کیا ہے؟ کوا چلاک ہے؟ چلاک ہے، زیادہ چلاک ہے۔